آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت نشست میں وطن عزیز کے بڑے خوبصورت قاری زینت القرہ جناب قاری محمد عرفان صاحب جو کہ دبئی میں ہوتے ہیں اور ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. یہاں ہر سال مرکز اقبال میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آج اس خوبصورت نشست کا آغاز وہ تلاوت قرآن مجید سے کریں گے. ان کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ خوبصورت انداز اور آواز کے حامل ثنا خوان رسول جناب عابد جوید معصومی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور آج بڑی خوبصورت شخصیت جو کہ انتہائی کریم النفس بہت محبت کرنے والے جناب پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے اور اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے. اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حافظ نصیر آفیشل فیس بک پیج کے روح رواں خوبصورت دینی اسکالر جو کہ ہماری نشستوں میں ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد نصیر القادری صاحب پرنسپل پنجاب کالج سیالکوٹ وہ بھی اپنے معاذ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. حضرت محترم اس خوبصورت نشست کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں زینت القرہ جناب قاری محمد عرفان صاحب سے کہ وہ اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں. ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله 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 ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ذیق کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ معزز ناظرین، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال مبارک کے سلسلہ میں منعقدہ اس خوبصورت نشست میں وطن عزیز کے بڑے خوبصورت قاری جناب محمد عرفان صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرما رہے تھے۔ معزز حاضرین، رمضان مبارک بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس کی ایک رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جس سینہ اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا اور مسلسل 23 برس تک نازل ہوتا رہا، بھلا اس کی عظمتوں، رفعتوں اور اس کے مقامات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آج سید کائنات کی بارگاہ میں یہاں ایک خوبصورت نشست میں ہمارے بہت محترم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صدر مجلس بڑی کریم النفس شخصیت جناب پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز گول شریف آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت نشست ہے، اور اس نشست میں وطن عزیز کا ایک بڑا خوبصورت نام بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، جو صرف پاکستان میں ہی نہیں الحمدللہ تعالیٰ بیرون ممالک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں ممتاز اور خوبصورت ثنا خوان رسول جناب آب اجود موسومی صاحب سے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق تیرا نا اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا نا اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا نا
اگر میرا مسیحا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا اور کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تل کے چنتی کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تل کے چنتی اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا اور کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف ارے دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا عشق تیرا نا اگر میرا مسیحا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا اور حق ہوتا تو ہوا آستانے شہ لاکھ پہ پہنچا ہوتا عشق ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वतन अज़ीज़ के बड़े खूबसूरत सनाखान रसूल जनाब आबद जवेद मासूमी साहब आज रमज़ान मुबारक की इन मुबारक सातों में मरकज़ इकबाल सियालकोट से बराह रास्त आपकी खिदमत में बिन्नत रसूल ज़ोजाए हैदर करार मादर हसनैन करीमैन सईदाए कायनात सईदाए खतून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अस्सलामु अलैहा आपकी वसाल मुबारक के सिलसिला में मुनक़दा इस खूबसूरत नशिस्त में बारगाही सालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदी अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मौजूद नाज़रीन, जिस हस्ती की बारगाह में जनाब मासूमी साहब अपने मोहब्बतों के खराज पेश कर रहे थे, ये तो वो शख्सियत हैं कि शहर इकबाल की मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत मेरे शाह करीम हज़रत सैयदी फ़खरुल सदात पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जब इन मुबारक अयाम में आखिरी अशरा में कैंट में अपनी मरकज़ी जामिया मस्जिद में जब आप इत्तिकाफ़ बैठते तो एक बड़ी फजर की एक खूबसूरत सुबह थी और आपने बड़ी खूबसूरत बात मेरा हाथ पकड़ा और आपने फरमाया और ये शेर पढ़ा कि इकबाल तेरी दीद भी क्या दीद हो गई, सुना है कि जब से यार लिबास बशर में है। आप फरमाने लगे अफजल साहब, अगर आका करीम लिबास बशर में यहाँ तशरीफ़ ना लाते तो कहाँ में ये कुरान मिलता, कहाँ रमज़ान मिलता, कहाँ में रहमान मिलता, कहाँ में ये सहरी अफ्तारियाँ मिलती, ये तहज्जुद मिलती, कहाँ में ये तरावियाँ मिलती। ये सारा आप का सदका है। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं और इस कायनात रंगबू में जो भी खुशबू है, जो भी हुस्न है, जो भी दिलकशी है, वो आप के दम कदम से है। हज़रत इकबाल इसलिए फरमा गए कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद की दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तप शमादा इसी नाम से है। आज जिस अज़ीमुल मर्तबत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत बीबी पाक की खिदमत में हम मोहब्बतों के खराज पेश कर रहे हैं, मुझे इस वक्त पीर नसीरुद्दीन सिंह रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी वो बात याद आ गई कि आपने सीधे कायनात की बारगाह में जब मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया तो आपने फरमाया कि मैं डर रहा हूँ कहीं बेअदब ना कहलाऊँ, ज़बां पे लाते हुए तेरा नाम या ज़हरा, बरूँ तो कैसे बरूँ दम तेरी ग़ुलामी का, बहुत बड़ी तेरी बारगाह या ज़हरा, बरी हैं दर से हज़ारों ने झोलियाँ अपनी, हमारी तरफ भी करम की निगाह या ज़हरा। आज हमारी इस नशिस्त में हमारे इस हाफिज़ नसीर अफशर फेस एक जगह रूह रवां प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सियालकोट, और जिन्हें मैं कहता हूँ कि ये नई नस्ल के नुमाइंदा दीनी तर्जमान स्कॉलर हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर नसीर साहब अपने मुआज़ हसन से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मैं नाहिद अदब से मुल्तमिस हूँ कि प्रोफेसर साहब हमारे नाज़रीन को सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत पाक के चंद गोशों से आप मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला का शुक्र है उसकी तौफ़ीक और उसके फ़ज़ल से आज हम उम्मत मुस्लिमा आज उस हस्ती की बारगाह में खराज अक़ीदत और खराज मोहब्बत पेश कर रही है, जिस हस्ती को इमामुल अंबिया ने बड़े नाज़ों से पाला और जिसका इस्तक़बाल ख़ुद इमामुल अंबिया फरमाते। आज हमारी इस खूबसूरत नशिस्त में मेज़बान महफ़िल बड़ा शौक़ रखते हैं अहले मोहब्बत से और अहले बैत से। मोहतरम जनाब मोहम्मद अफसल भट्ट साहिब इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया
اور پھر آج جس ثنا خان مصطفیٰ کو ہم نے ہلکی سی التجا کی اور انہوں نے خوشیوں سے ہمارے دامن کو بھر دیا. ہمیں بھی پتہ ہے معصومی صاحب کی جو مصروفیات ہے، مگر ان کا تشریف لانا یقیناً جس ہستی کے بارے میں تشریف لائے اسی ہستی کا ہی سارا فیضان ہے. تو میں مشکور ہوں جناب معصومی صاحب کا، اور پھر بالخصوص میں شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گمگول شریف اور دیگر آستانوں سے. یہ بڑا فیضان ہوتا ہے کسی شخص کے لیے کہ مختلف آستانوں سے کسی کو اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی ذات اور سب کچھ دیکھ کر اس کے سر پر خلافت کا تاج اور خلافت کی پگڑی رکھنا، میں سمجھتا ہوں پیر صوفی مظہر صاحب آپ کا انتخاب آپ کے بزرگوں کی وجہ سے بہت اچھا ہے. تو آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت ہے. میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور میں اپنا وقت بھی حضرت علامہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب کو اجازت دوں گا کہ آپ بھی تشریف فرما ہیں. دیکھیں، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کی طرف دیکھیں تو کمال کی اللہ کی بندگی کرتی ہیں، خامد کی اطاعت کی طرف دیکھیں تو کمال کی خامد کی اطاعت کرتی ہیں. بچوں کی تربیت کی طرف دیکھیں تو بچوں کی تربیت کو اس سے بڑھ کر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بچوں نے کربلا میں مصطفیٰ کا دین اور دین کی پہرے داری، اس سے بڑھ کر تربیت کیا ہو سکتی ہے. پھر امت حضور کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ محبت، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا. پھر اس کے ساتھ خود والد گرامی کے ساتھ جو عقیدت و محبت، اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. اور پھر جو پردے کی بات ہے، ان کی پردوں کی مثالیں، ان کی شرم و حیا کی مثالیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے دروازے پر بھی اللہ کے فرشتے صرف اسی لیے اجازت مانگے کہ وہاں ایک با پردہ خاتون تشریف فرما ہے. تو کسی بھی جہت کو جب ہم دیکھیں، سیدہ کائنات کی جہت جو ہے اس قدر اتم ہے، اس قدر اتم ہے. میں پوری گفتگو کا ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہوں گا. پچھلے چند مہینوں یا سال سے ہمارے اس وطن عزیز میں عجیب کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، عجیب پیدا کر دی گئی ہے بحث و تکرار کی شکل میں. بس ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، سیدہ کائنات بحث کی جگہ نہیں ہے، سیدہ کائنات درود کی جگہ ہے. سیدہ کائنات بحث کی جگہ نہیں ہے، سیدہ کائنات ادب احترام کی جگہ ہے. سیدہ کائنات بحث کی جگہ نہیں ہے، سیدہ کائنات نظریں جھکانے کی جگہ ہے. سیدہ کائنات سرمایہ ہے شرم و حیا کا. وہ سیدہ کائنات جس کے دروازے سے امام الانبیاء بھی گزرتے تو ندا دیتے ہوئے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ سیدہ کائنات کہ جب آپ آتی تو امام الانبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. میں تو یوں کہوں گا امام الانبیاء ہی کھڑے نہیں ہوتے،
آپ کے کھڑے ہونے سے سجدہ کائنات کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ سجدہ کائنات، اور ساری ساری رات اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت، اور سردیوں کی پھر طویل راتوں میں عبادت۔ فجر کی اذان پڑھی جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے، تیری بندگی کا اظہار بھی کامل نہیں ہو سکا، تیری بندی کا سجدہ بھی پہلا مکمل نہیں ہو پایا، تیری رات ختم ہو گئی۔ کبھی فجر کے بعد بیماری کی علالت میں بھی حضرت علی شیر خدا جب فجر کی نماز پڑھ کے آتے تو سجدہ کائنات چکی پیس رہی ہوتی، آٹا گوندھ رہی ہوتی۔ آپ عرض کرتے ہیں سجدہ کائنات آرام کر لیں، تو سجدہ کائنات کے جو جملے آگے ہوتے وہ آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتی دو ہی چیزیں ہیں، ایک آپ کی اور بچوں کی خدمت، اور دوسری اپنے رب کی بندگی۔ میں چاہتی ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی میرے وصال کا سبب بن جائے تو میں سمجھوں گی سجدہ کائنات نے اپنی زندگی کا حق ادا فرما دیا ہے۔ اطاعت گزار زوجہ محترمہ حضرت علی شیر خدا، پھر اس سے بڑھ کر اپنے اطاعت خامد کی اطاعت کرنے میں اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب بھی گھر تشریف لے کر آتے، مزدوری کر کے باہر جا کے جب گھر کو شام واپس آتے لوٹتے، سجدہ کائنات باہر والے دروازے پر خود جا کر حضرت علی شیر خدا کو ویلکم کرتی اور آپ کا استقبال کرتی، پھر اندر لاتی، بٹھاتی، پانی پلاتی۔ کاش آج ہمارے اس معاشرے کی عورتیں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں بھی یہی کام اگر حضرت سجدہ کائنات کی سنت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں، حاضرین محترم ناظرین، گھروں میں کبھی لڑائیاں نہ ہوں، معاشرہ سلجھ جائے، معاشرہ امن اور سلام کی طرف آئے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تو 10 منٹ ان کی گفتگو ہوگی، اور ان سے پہلے معصومی صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سجدہ کائنات کی بارگاہ میں کچھ اشعار، اور اس کے بعد پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب کی خصوصی دعا ہوگی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔
آؤ درے زہرا پہ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم میں کرم اس کو محروم میں کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ معزز ناظرین، حافظ نصیر آفیشل فیس بک پیج سے آپ کی خدمت میں یہ خوبصورت علمی فکری تربیتی نشست محفل زاویہ، جو کہ جان کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، نبی موسم، نبی آخر الزماں، سید انس و جاں، سرور لالا روحاں، نیر تاباں، سر نشین محشاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تخلیق شہشہات، صدر بزم کائنات، جان کائنات، جہان کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی جان سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا السلام علیہ، آپ کے یوم وصال کے سلسلہ میں منعقدہ اس خوبصورت نشست میں وطن عزیز کے ممتاز ثناخوان رسول آبا جوید معصومی صاحب محبتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ان سے پہلے ہمارے اس خوبصورت مرکز اقبال سیالکوٹ کے روح رواں جناب پروفیسر محمد نصیر القادری صاحب بڑی جامعیت کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو، ہمارے حاضرین کو مستفید فرما رہے تھے، اور ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ آج ہماری خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ سیدہ کائنات کو آئیڈلائز کر لیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی عصمتوں کو، اپنی عزتوں کو محفوظ کر سکیں۔ آج ہم جس بے روی کا شکار ہیں، صرف یہی بات ہے کہ آج ہم سیدہ پاک کی سیرت و کردار سے بہت دور جا چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جیسا اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ آج ہماری اس خوبصورت نشست میں ماشاءاللہ وطن عزیز کا ایک بڑا خوبصورت نام جو مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے خطابات سے
ناظرین کو، اہل اسلام کو مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ میری ممتاز دینی اسکالر جناب حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسی آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خاص جناب علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب بھی تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہماری اس نشست میں ہمارے بہت پیارے صوفی منظور چوراہی صاحب وہ بھی تشریف لائے، محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب سے کہ آپ اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دعائے خیر کی طرف جائیں۔ جناب حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اس خوبصورت پروگرام کی جان برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر نصیر القادری صاحب اور ان کے دست راست سیالکوٹ کے علمی حلقوں کی رونق زاویہ نشین جناب برادر مکرم پیکر محبت محمد افضل بٹ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ صوفی مظہر حسین آوان صاحب، اور شہر اقبال کی علمی شخصیت جناب حضرت العلام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب، جو کہ اٹلی میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور روحانی شخصیت پیکر وفا پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ صوفی منظور علی نقشبندی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں اور محفل کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کا یہ خوبصورت ایمان افروز روح پرور پروگرام سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ جناب حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی یاد میں آپ کے وصال کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور حضرت سیدہ کائنات کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کا ذکر پاک کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمیں ظاہراً بھی وضو کی ضرورت ہے اور باطناً بھی وضو کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں
جن کی پاکی اور طہارت کا ذکر خود رب کائنات فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العزت کا فقط یہ ارادہ ہے، اے اہل بیت نبوت تم سے ہر قسم کے نقص کو دور فرما دے اور تمہیں ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہے۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں اور میری بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو فعال لما یرید ہے، جس کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کو بکمال اپنے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت نبوت کی پاکی کا ارادہ فرمایا، لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات فعال لما یرید ہے، تو وہ اپنے ارادوں کو خوب پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے گھر والے وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، اور علماء نے مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کو آیہ تطہیر کہا اور لکھا، اور کسی اہل محبت نے کیا خوب ترجمانی فرمائی کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی پاکی خود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیہ تطہیر سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو حضور کے گھر والوں کو اپنا جیسا اور خود ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تیرے میرے گھر میں تو کوئی پولیس کا سپاہی پوچھ کے نہیں آتا، اور مقابلہ ان ہستیوں کے ساتھ جن کے گھر جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اور اگر میں تھوڑی سی چینجنگ کر دوں تو پھر بھی درست ہوگا کہ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل بھی آتے نہیں۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ نا میں کن ہستیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں اور کون سے نفوس قدسیہ ہیں؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے قدروں کو کیا پتہ ان ہستیوں کی شان کا؟ بے قدرے کیا جانے حضرت سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، مولا کائنات کی شان کیا ہے، اور ان کے شہزادوں کی شان کیا ہے؟ ان پگلوں کو کیا پتہ؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ جو سرکار نے کرم کا چمنستان لگایا نا، اعلیٰ حضرت کی روح پھڑکی، وہ فرماتے ہیں کیا بات رضا۔ ابھی معصومی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے اور ہم سن کے جھوم رہے تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کیا بات ہے۔ قاری قرآن جب اپنے پورے جوبن پر قرآن کی تلاوت کریں، ہم کہتے ہیں جی کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب حضور کے گھر والوں کا تصور آیا نا،
ان کا ذکر آیا تو اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، فرمانے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم کی کلی کا نام ہے فاطمہ، ایک پھول کا نام ہے حسن، ایک پھول کا نام ہے حسین۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی پاکی کا ذکر خود خدا فرما رہا ہے۔ بس میں انہی جملوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جن کی پاکی کا بیان خدا کرے ان کی شان و عظمت کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس گھرانے کا خادم رکھے اور اس گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فاضل جلیل عالم نبیل جناب حضرت علامہ سید علی رضا شاہ صاحب شان اہل بیت کے حوالے سے ہماری ممدوحہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات جناب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بڑی، اور اہل بیت کی عظمت و شان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین، میں تو حیران ہوں کہ آج کی خوبصورت نشست جو ہے، جب اس کو مرتب کیا گیا تو پروفیسر نصیر القادری صاحب نے چونکہ رات کو ہی مجھے حکم فرمایا کہ رمضان شریف کی ان مبارک ایام میں ہم ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ضرور محبتوں کے خراج پیش کریں گے، اور رات کو ہی یہ خوبصورت نشست ترتیب دی گئی۔ لیکن یہ نشست جو ہے وہ خوب سے خوب تر ہوتی چلی گئی کہ ہمارے بڑے خوبصورت شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ تقریب سے پہلے میں اپنے محسن مربی پروردہ گوش ولایت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عارف الحق شاہ صاحب کی خدمت میں جب عرض کیا تو میرے یہ دل میں خیال بھی چلا کہ یہ آل رسول کی نشست ہے، تو یہاں آل رسول، اور یہ دیکھیں کہ یہ دل کی بات تھی کہ جناب سید علی رضا شاہ صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جیسا پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ وطن عزیز کا ایک بڑا خوبصورت نام عالم جلیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ چند منٹوں کے لیے ہم آپ کے بھی کلمات عالیہ سے اپنے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ نشست جو قبلہ پروفیسر علامہ نصیر القادری صاحب کی زیر صدارت زیر قیادت قبلہ پیر صوفی مظہر علی صاحب ان کی زیر نگرانی یہ پروگرام جاری و ساری ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کے یوم وصال کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے بہت مفید پیاری گفتگو سماعت فرمائی ہے، تو چونکہ طویل گفتگو کا موقع نہیں، پروگرام کی ترکیب کے مطابق صرف چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی عزت و عظمت وراء الورا ہے، خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ ان کے صاحبزادگان حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہر زاویے سے اللہ نے بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے۔ کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار میں عزتوں کا تاج اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر باندھا ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ گردش کر رہی تھی کہ خاتون جنت
مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اپنوں کو کوئی خاص تحفہ عطا کرتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادمہ کے لیے یا خادم کے لیے جا کر عرض گزار ہوتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیاری بیٹی، کیا تجھے اس سے بہتر نہ عطا کیا جائے؟ آج معاشرے میں رہتے ہوئے ہم بہتر سمجھتے ہیں دنیا کا مال میسر آ جائے، اور اس دنیا کے مال کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہم ہر جائز و ناجائز کرنے پہ بھی تلے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو، سارا کچھ دنیا کا مال نہیں ہوا کرتا۔ بیٹی آئی ہے خادمہ لینے، ضرورت بھی ہے، ہاتھ بٹانے کی حاجت بھی ہے، چکی چلانے کے لیے کسی معاون کی ضرورت بھی ہے، لیکن باوجود اس کے کہا یہ جا رہا ہے بیٹی کیا میں تجھے اس سے بہتر عطا نہ کر دوں؟ تو سیدہ عرض کرتی ہیں اے پیارے ابا جان، اگر اس سے کچھ بہتر ہے تو ضرور عطا کیجیے۔ تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب اپنے پیاروں کو جو تحفہ عطا کرتے ہیں وہ بھی ذکر کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شعور نصیب ہو جائے کہ ذکر کے اس تحفے کی پہچان کرنا ہمارا بھی مقدر بنے۔ بہت شکریہ، وما علیہ الا البلاغ۔ دوسری دریا بند نینوی کے اندر ماشاء اللہ۔ معزز ناظرین، مرکز اقبال سیالکوٹ سے حافظ نصیر فیس بک پیج پر براہ راست علمی فکری تربیتی نشست محفل زاویہ، جس میں ہمارے مہمان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب بڑے اختصار کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ اس پیغام کو ہم سب تک پہنچا رہے تھے کہ چونکہ یہ نشست اس چیز کی متقاضی تو نہیں کہ یہ عالم اسلام کی اتنی عظیم مرتبت ہماری مخدومہ جناب سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے یہ ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ مستفید کر سکیں۔ ایک حاضری تھی، اور یہ ہم سب نے اس محبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ چونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے، جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، جیسے ہمارے محترم جناب پروفیسر نصیر القائے صاحب نے آج کی اس نشست میں صوفی باسوا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی کریم النفس شخصیت ہیں، بہت محبت کرنے والے، چونکہ واقعی صوفی ہیں۔ مولوی کا رب بڑا ڈاٹا ہوتا ہے، جبکہ صوفی کا رب بڑا پیار کرنے والا ہوتا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو واقعی جب بھی ہم ان سے ملے بڑی محبت ملی، دعائیں ملی، پیار ملا۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی خدمت میں عرض بھی کروں گا اپنے بہت محترم جناب حضرت پیر طریقت راہب شیعت پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب، جناب آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیں، اور آپ خطبہ استاد بھی ارشاد فرمائیں۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً آج کی نشست میں چاہوں گا کہ ہمارے وطن عزیز کی اور خصوصاً سیالکوٹ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاج ملت اسلامیہ پر سلامت رکھے۔ ہمارے بہت شفیق دوست عامر شفیق جو ہماری ان پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ جناب صوفی مظہر حسین نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے میں برادر مکرم جناب محمد افضل بٹ صاحب، چیئرمین زاویہ فورم، اور حضرت علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس مبارک دن کے موقع پر اتنی خوبصورت بزم کو سجایا۔ میں بھی سیدہ کائنات خاتون جنت سلام علیہا کی بارگاہ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے
کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو مقام زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ دعا فرمائیں آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل کو، اس بزم کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، شہدائے اسلام، ازواج محترات، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب ابدال، سلسلہ علیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، صابریہ، ویسیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس ساری محفل کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس محفل کا ثواب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت امام بری سرکار و فاتح سیالکوٹ، حضرت سیدنا امام علی الحق شہید آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس ساری محفل کا ثواب، اس بزم کا ثواب سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی پاک و بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین و ناظرین کی تمام دلی نیک جائز تمنا مرادیں پوری فرما، سب کی جان مال عمر رزق عزت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے اور حاضرین میں سے، ناظرین میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے زندہ انہیں صحت تندرستی والی عمر خضری عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو پاک و طیب رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و سہل اولاد عطا فرما۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو مدینہ پاک وہ کیسی بستی ہے میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یا الہی گرمی معشر میں جب تڑپیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب پڑے زندگی میں کوئی مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی شفائے بیماراں، خلاصی قرض داراں، راہ مسافراں خیر فرما۔ یا اللہ پاک شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب آپ کو صحت کاملہ عطا فرما، آپ کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر سلامت فرما۔ یا اللہ پاک دکھا دے ہم سب کو مدینہ پاک وہ کیسی بستی ہے میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، اور کل بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمانا۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین۔